السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ شیعہ کی اس عجیب و غریب روایت کے نام۔ دوستو، روایت کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کی خدمت عالیہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ موضوع تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے کیا ہے۔ عام طور پر لوگ جب کسی کی شادی رچانے کی بات کرتے ہیں تو وہ لڑکی میں کچھ اوصاف دیکھتے ہیں۔ لڑکی دیندار ہو، پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، عقل مند ہو۔ بعض خواتین امتحان لیتی ہیں، بیٹا آپ کو فلانی چیز پکانی آتی ہے، کڑاہی آتی ہے، بریانی آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے امتحان لیتا ہے۔ 5 منٹ کے لیے سوچو، صرف 5 منٹ کے لیے، اگر دین، اخلاق، عقل، پڑھائی، اس کی ایجوکیشن، اس سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور یہ والی شرط عائد کر دی جائے کہ جس لڑکی کی بیک سائڈ، سمجھ رہے ہو نا، پیچھے والا حصہ جس کا سب سے بڑا ہوگا، ہم اس سے شادی کریں گے۔ سوچو، اللہ معاف کرے، اگر یہ والی شرط عائد ہوگی، 5 منٹ کے لیے سوچو تو کیسا منظر ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ پھر تو دین، عقل، اخلاق، پڑھائی، ایجوکیشن، یہ تو ایک طرف رہی نا، پھر تو کسی اور چیز کا ٹیسٹ ہوگا۔ جی، اہل تشیع کی روایات کے مطابق اس عورت سے شادی کرو جس کا وہ والا حصہ، بیک سائڈ، بڑا ہو۔ ایجوکیشن، عقل، دین، یہ ثانوی چیزیں، وہ والی جگہ بڑی ہونی چاہیے، تب شادی کرو۔ اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیعہ حضرات کے نزدیک جن لوگوں کو وہ امام کہتے ہیں، ان کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح نبی معصوم ہے تو یہ بھی معصوم ہے، ان کی بات نبی کی بات کی طرح۔ دوستو، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، آپ کی اسکرین پہ ابھی روایت چل رہی ہے، الفروع من الکافی، اہل تشیع کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی، اس کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے، فرمایا کہ حضرت امیر نے فرمایا، اس عورت سے شادی کرو جو گندم رنگ والی، بڑی آنکھوں والی اور باری سرین والی ہو، یعنی جس کی جو سرین کہتے ہیں، بیک سائڈ والی جو جگہ ہے نا، سمجھ رہے ہو نا، اس کو کہتے ہیں سرین، اگر میرا تلفظ غلط نہیں ہے تو۔ پہلی روایت ہوگی، اب پڑھتے ہیں دوسری روایت۔ عبداللہ بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام علی رضا یعنی شیعوں کے 8ویں امام کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے، ان عورتوں سے نکاح کرو جن کے سرین باری ہوں۔ سوچو دوستو، اور یہ اماموں سے منسوب ہے، مطلب یہ نہیں کہ کسی شیعہ عالم کا فتویٰ ہے، یعنی ان کے محدثین نے امام سے سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں جس عورت کے سرین باری ہوں اس سے شادی کرو۔ سوال، کیسے پتہ لگے گا کہ کس عورت کے یا کس لڑکی کے سرین یعنی بیک سائڈ وہ باری ہے یا ہلکی ہے، وہ حصہ بڑا یا چھوٹا؟ کیا جو لڑکا اپنے والدین کے ساتھ لڑکی دیکھنے جائے گا، جس طرح ہوتا ہے عموماً، تو وہ کیا یہ فرمائش کرے گا کہ انکل جی آپ ذرا اپنی صاحبزادی کو اٹھائیں اور اس کو کہو کہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جائے، یا میرے سامنے 1 منٹ تھوڑا واک کرے، چلے؟ سوچو، میں نے کہا ہے نا، اگر یہ والی شرط عائد کر دی گئی تو کیسا منظر ہوگا؟ اور وجہ کیا ہے؟ اچھا، امام صاحب سے جو منسوب روایت ہے نا، اس کے اندر وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا ایسی عورتوں کے، نجیب پیدا ہوتے ہیں، نجیب یعنی شریف پیدا ہوتے ہیں، اچھے پیدا ہوتے ہیں۔ اندازہ کرو، بچوں کی شرافت کا تعلق
کس چیز سے ہے کہ جس کی والدہ کے بڑے ہوں گے وہ والا حصہ بڑا ہوگا تو اس کی جو اولاد ہوگی وہ شریف ہوگی. یہ کوئی انوکھی سائنس ہے, ایسی سائنس جو کسی نے پڑھی بھی نہیں ہے, نہ کسی نے سوچی ہوگی. مزید حوالے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہا ہوں. دوستو, اصول کافی جلد 5 پیج نمبر ہے 335. دوستو, اگر کوئی شیعہ دوست اعتراض کرے کہ جی یہ سند ضعیف ہے یا یہ روایت صحیح نہیں ہے, پہلا سوال, آپ کے محدثین نے ایسی روایت جو جسم کے ایک حصے کا سائز بتاتی ہے اسے لکھنا کیوں پسند فرمایا؟ سوال. اور آپ کو پتہ ہے ایسے بھی لوگ ہیں دوستو جن کا یہ ماننا ہے کہ اصول کافی کی ساری روایات صحیح ہیں. جو ملا باقر مجلسی نے اس کی جو تحقیق کی ہے نا اصول کافی کی, بعض روایات کو صحیح کہا ہے, بعض کو ضعیف کہا ہے. تو بعض شیعہ علماء نے اس پہ تنقید کی ہے کہ بھائی تم کون ہوتے ہو, تم کون ہوتے ہو ہماری جو سب سے بڑی کتاب ہے اصول کافی, اس پہ انگلی اٹھا رہے ہو کہ اس کے اندر فلانی روایت ضعیف ہے, فلانی ضعیف ہے. یہ آپ کے اسکرین پہ چل رہے ہیں ثبوت کہ بعض شیعہ علماء کے مطابق اصول کافی کی ساری روایات صحیح ہیں. تو یعنی یہ والی روایت بھی صحیح ہوئی. یعنی اس کا مطلب آنے والے دنوں میں جو شیعہ, جو پکا شیعہ ہے, کچا نہیں پکا, جو اصول کافی پہ دل سے عمل کرتا ہے, اور بعض شیعہ علماء کے مطابق اس کا بھی یہ ایمان ہے کہ اس کی ساری روایات صحیح ہیں, تو وہ اپنے والدین کے ساتھ جب لڑکی دیکھنے جائے گا تو کیا کہتے ہیں اس کو, جو ناپنے والا ہوتا ہے, درزیوں کے پاس بھی ہوتا ہے, نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا انچی ٹیپ, وہ دوسرا ہوتا ہے وہ جو, بہرحال آپ کو میسج پہنچ گیا, میرا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اسے درزی ناپتے ہیں کمر, تو پھر آئندہ یہ کہ لڑکا اگر لڑکی دیکھنے جائے تو اپنے ساتھ وہ بھی لے جائے ناپنے کے لیے کہ میں جسم کا حصہ ناپوں گا, وہ والا جس کا بڑا ہوگا. کیوں؟ روایت ہے, وہ جگہ بڑی ہونی چاہیے, بھاری ہونی چاہیے, ویٹ زیادہ ہونا چاہیے. تو میں وہ لے کے جاؤں گا اور میجرمنٹ کروں گا, جس کی زیادہ ہوگی میں اس سے شادی کروں گا. یہ حال ہے دوستو. میں کہتا ہوں نا آپ کو, اللہ کا شکر ادا کرو انگریزوں کو اردو اور عربی نہیں آتی. اور ہاں, ایسے لوگ ہیں جو ان روایات کو صحیح سمجھتے ہیں, بڑی تعداد ہے جو کہتی ہے اصول کافی کی ساری روایات صحیح ہیں. یہ ملا باقر مجلسی کی یہ تحقیق نہیں مانتے. ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا ہے. دوستو بس یہ ایک چھوٹی سی عرض ہے, کبھی ایک نصیحت ہے میری طرف سے, کبھی کسی کا حسن اس کے کیا کہنا چاہیے باڈی پارٹس دے کے شادی نہیں کرنا. حسن ڈل جاتا ہے, باڈی پارٹس وقت کے ساتھ انسان کے ڈل جاتے ہیں. ہمیشہ اس کی نیچر, اس کی طبیعت دیکھ کے میں نے اپنی ان آنکھوں سے, گنہگار آنکھوں سے, دیندار عورتوں کے گھر خراب ہوتے دیکھے ہیں. کیا؟ یہ تیز زبان ٹرین کی طرح, جس طرح ٹرین چلتی ہے نا اس طرح کی تیز زبان, گھر ٹوٹتے دیکھے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جب بھی آپ اپنے بچے کے لیے رشتہ دیکھنے جائیں, کیا دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں, دیندار تو لگ بھگ سب ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی آگے کافر بیٹھا ہوا ہے, نہیں, سب مسلمان ہیں, سب دیندار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کی مقدار میں فرق کر سکتے ہیں, کوئی زیادہ دیندار ہے کوئی کم ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگلے کا مزاج کس طرح کا ہے, آپ کی مزاج کا وہ ہے یا نہیں ہے. غصہ سب کو آتا ہے, ہم سب انسان ہیں, لیکن بعض ہوتے ہیں نا کہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں
جو ہماری خواتین ہیں وہ سمجھتی ہیں، جب بھی لڑکی دیکھنے جاتی ہیں نا اس چیز کو ذہن میں رکھتی ہیں، لڑکی گفتگو کس طرح کرتی ہے، اس کو اٹھنا بیٹھنا، اس کی چال چلن، اس کی عقل کا اندازہ بھی لگاتے ہیں مختلف سوالات کے ذریعے۔ باقی کھانے پکانے کی بات آپ کو پتہ ہے بچیاں بعد میں سیکھ لیتی ہیں، شادی کے بعد بھی سیکھتی ہیں، لیکن یہ جو روایات کے اندر جو ایکسٹرا ایک وہ شک ڈالی گئی ہے نا کہ جس کے باری ہوں، سمجھ رہے ہو نا، یہ آپ کی خدمت میں نے اسی لیے پیش کیا ہے کہ بعض شیعہ اصول کافی کی ساری روایات کو صحیح سمجھتے ہیں، ان کی نزدیک یہ روایت صحیح ہے، اس کی شک پہ بھی عمل کرتے ہوں گے۔ ظاہری بات ہے بھائی، اگر روایت صحیح ہے، ان کا ایمان ہے اس روایت پہ، تو اس پہ عمل نہیں کریں گے، سوچو۔ اس لیے میں ان کو کہتا ہوں بھائی، نہ بیک دیکھو نہ کسی کا فرنٹ دیکھو، اگلے کا اخلاق دیکھو، سمجھ رہے ہو؟ انشاءاللہ پوری زندگی سکھی رہو گے۔ دوستو، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اور اس کے اندر میرا ایک پیغام بھی تھا کہ لڑکی کا اخلاق سب سے اوپر رکھو، اس بات کو کہ لڑکی خوش مزاج ہونی چاہیے، دیٹس اٹ۔ چینل کو لائک کیجئے دوستو، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیجئے، پھر ملتے ہیں۔ قرآن زندہ باد۔